عرفان رمضان عرفان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ عجب دیکھنے کو سما مل رہا ہے، مسرت کا ہرشوں خوشیوں کا ایک جہاں مل رہا ہے، اور یوں نظر آ رہا ہے کہ زمین سے آسمان مل رہا ہے۔ یہ موضوع خاص ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس موضوع سے بہت سارے نوجوان آج بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ حکمت رمضان میں آج ہم نے کس کو دعوت دی ہے؟ آج ہمیشہ کی طرح انتہائی شفیق، مہربان دوست اور علماء کرام ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مولوی آزاد جمیل خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ آج ہمارے ساتھ میں 3 نشست ہم نے رکھی ہے، تو علامہ قمر عباس صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ساتھ ساتھ۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں، بہت ہی آسان گفتگو کرتے ہیں اور بہت ساری پیچیدہ معاملوں کو بہت آسان طریقے سے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ بہت شکر گزار ہیں مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم۔ بہت خاص شکریہ آپ کا کہ آج سحر میں بھی موجود تھے، افطار میں بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات آنا، لیکن آپ یہ خاص شفقت ہم پہ فرماتے ہیں۔ آزاد جمیل خان صاحب، سب سے پہلے ہمارے پاس جو شخصیت ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کون ہے، کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں، اور تاریخ کے اگر اوراق پلٹ کے دیکھیں تو آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ واصحابہ اجمعین۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے جو اس وقت ہمارے نوجوانوں کے لیے ضرب مثل ہے، اور ان کی زندگی کو دیکھنا آج ہماری اس وقت کی، اس صدی کی، آج کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑی ایک اہم ضرورت ہے کہ وہ اس طرف اپنا رجحان لے جائے۔ امام حسن وہ ہیں جن کی گٹھی اللہ کے نبی کا لعاب بنا، جن کا سہارا اللہ کے نبی کا کھندا رہا، سبحان اللہ، اور جن کی سواری اللہ کے نبی کے خود اپنے کندھے رہے ہوں، یا ساری زندگی امام حسن اللہ کے نبی کے گود میں کھیلے ہوں یا ان کے سینے میں کھیلے ہوں۔ ساری زندگی انگلی ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ نبی کا تھا اور انگلی حضرت امام حسن کی تھی، تو اتنی بڑا شرف اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے کہ ایسے اعزاز سے شاید نہ پچھلی امتوں میں کوئی نوجوان سرفراز ہوا، اور نہ آج کے بعد آنے والی نسلوں میں ایسا کوئی ہو سکتا ہے جس طرح حضرت حسن تھے۔ یہ ایسا سخی خاندان ہے، اور امام حسن کی بیسیکلی جو بنیاد، ان میں حسن بھی تھا، ان میں سخاوت بھی تھی، بہادری بھی تھی، دلیری بھی تھی، شجاعت بھی تھی، اور تدبر بھی تھا، علم بھی تھا، کمال بھی تھا، با کمال بھی تھے، با صلاحیت بھی تھے، با ہنر بھی تھے۔ ہر چیز کو فوکس ان کو کرنا آتا تھا۔ وہ ایسے فقیہ بھی تھے، ایسے حافظ قرآن بھی تھے، اور ایسے ہی مجاہد بھی تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا فاطمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حلم اور میری بردباری میرے بیٹے حسن کو دی ہے۔ صحیح۔ میرا حلم اور میری بردباری میرے بیٹے حسن کو دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شجاعت اور جرت میرے بیٹے حسین کو دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے امام حسن سر سے لے کے کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اسی لیے چونکہ، اور حضرت حسین وہ کمر سے لے کے قدم مبارک تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ حلم اور بردباری سر سے لے کے سینے تک ہوتی ہے، اور شجاعت اور دلیری وہ کمر سے لے کے قدموں تک ہوتی ہے، جمنے تک ہوتی ہے۔ تو صحابہ اللہ کے نبی کے حلم اور بردباری دیکھتے تو امام حسن کو دیکھتے، اور اللہ کے نبی کی جرت اور شجاعت کو دیکھتے پھر وہ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کو دیکھتے تھے۔ تو آپ کے مناقب اور آپ کے فضائل جب نبی خود بیان کرے، آپ کی تربیت دیکھیں، وہ ہے نا کہ ان سے نہ ڈرو جن کی ترتیب غلط ہوتی ہے، ان سے ڈریں جن کی تربیت غلط ہو جائے۔ ان کی تربیت تو حضرت علی نے کی ہے، ان کی تربیت تو فاطمہ نے کی ہے، اور ان کی تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے، تو یہ شہزادے کیسے ہوں گے؟ اور سخاوت میں یہاں تک بڑھ گئے کہ سر تک دے دیا، سخاوت میں یہاں تک بڑھ گئے گھر تک دے دیا، مدینہ تک چھوڑ دیا۔ جس چیز کی قربانی دینی پڑتی تھی
ان سے وہ دریغ نہ کر گئے. تو یہ آج کے نوجوانوں کے لیے مثال ہے. آپ عبداللہ بن جعفر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں. مکہ سے مدینہ کا سفر ہے، تو راستے میں بھوک لگی کا سامان ختم ہو گیا ہے، ہم چلتے ہیں. تو راستے میں ایک خیمہ نظر آیا، وہاں گئے تو سلام کیا. تو ایک بڑھیا جو نکلی اماں، ان سے سلام کیا، کہا ہم ہاشمی ہیں اور اگر آپ ہمیں کچھ خدمت، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ابھی سامان جو زادرہ ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، ہم آپ کو کھلائیں گے، آپ آئیں. تو انہوں نے بکری ذبح کی. امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ اماں یہ آپ کے پاس کچھ اور بھی ہے کہ یا یہی تھا؟ کہا نہیں بیٹا، یہی ہے ہماری کل دولت، کل دنیا یہی ہے. کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا ہمارا اللہ وارث ہے، آپ یہ لے جائیں. انہوں نے وہ کھانا وانا کھا کے جو بچا وہ کہا آپ یہ رستے میں آپ کا سفر آپ کے لیے کارآمد ہوگا. تو امام حسن جاتے وقت ان سے فرمانے لگے کہ اماں جب مدینہ کبھی آؤ نا تو مجھ سے ضرور مل لینا. تو جب فقر و فاقوں نے ڈیرے ڈالے اور تنگ دستی اس حد تک بڑھ گئی تو انہوں نے کہا کہ چلیں اب واپس ان لوگوں کے پاس چلتے ہیں جو شہزادے آئے تھے، کہیں ملے وہ ہم سے. صحیح. مدینہ آئے. امام حسن مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور نگاہ پڑ گئی اس بابے پہ، اس بڑھیا خاتون پہ. تو دیکھتے ہی فرمایا آپ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانتا. کہا وہ جو رستے میں آ رہے تھے اور آپ کے گھر پہ ہم رکے اور آپ نے ہماری بڑی مہمان نوازی کی، جو کچھ تھا وہ ہمیں آپ نے دیا، وہ آپ کی ایک بکری تھی. کہا ہاں یاد آ گئے، یاد، ہم تو آپ کو ڈھونڈنے آئے ہیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا 1000 بکریاں دے دو، 2000 دینار دے دو اور امام حسین کے پاس بھیج دو. سبحان اللہ. حضرت امام حسین کے پاس وہ یہ 1000 بکریوں کا ریوڑ 2000 دینار لے کے آئے. کہا بھائی صاحب نے کیا دیا؟ امام حسن نے کیا دیا؟ کہا انہوں نے 1000 بکریاں دی، 2000 دینار دیے. کہا اپنے غلام سے کہ جاؤ 1000 بکریاں دو، 2000 دینار دو اور عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیج دو. عبداللہ بن جعفر کے پاس جب آئے کہا میرے بھائیوں نے کیا دیا؟ کہا کہ 1000 بکری اور 2000 دینار. تو اپنے غلام سے کہنے لگے 2000 بکریاں دو اور 4000 دینار دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ حیران ہوئے. کہا اتنا زیادہ؟ کہا بابا تم پہلے میرے پاس آتے نا، میں اس سے بھی زیادہ دیتا. تم میرے بھائیوں کے پاس پہلے گئے ہو، انہوں نے جتنا دیا ہے میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. ہاں پہلے میں آتے میں زیادہ دیتا، مجھے ان سے شرم آتی ہے. آل رسول کی سخاوت یہاں تک پہنچ گئی کہ سب کچھ لٹا دیا پر بھی نہ کر سکے، نہ کر لبوں کو سی. عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کا ہے جا، آگے قدم بڑھا ہے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزماں ہم جگر آزمائیں. دکھ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بھدیا بھینسا بیل شتر، کیا گھونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دعا اور انگھارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. سبحان اللہ. بازی کون جیت گئے؟ امام حسن جیت گئے. فتح کس کی ہوئی؟ امام حسن کی ہوئی. کامیاب کون ہوئے؟ امام حسن ہوئے. جب بھی ظلم اور ظالم ٹکرائے ہیں، مظلوم جیتتا ہے، ظالم ہار جاتا ہے. لیکن دیکھنے والی آنکھ اس میں حقیقت دیکھتی ہو تب اللہ اس کو حقیقت دکھاتا ہے. لیکن وہ فتح تھی جو امام حسن کو بھی مل گئی، امام حسین کو بھی ملی. اور یہ وہ حضرات ہیں جن کے لیے حضرات صحابہ نے ممبر چھوڑا. میں کل پڑھ رہا تھا حضرت ابوبکر نے امام حسن کے لیے ممبر چھوڑا اور حضرت عمر نے حضرت حسین کے لیے ممبر چھوڑا. اور جب اللہ کے نبی اپنے کندھوں پہ لے کے آتے تھے تو فرمایا واہ 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 واہ، بڑے زبردست آپ کی سواری. تو اللہ کے نبی فرماتے عمر سواری دیکھ رہے ہو، سوار نہیں دیکھ رہے. سوار بھی تو کتنے بڑے عظیم الشان ہیں، سوار بھی تو کتنے بڑے عظیم الشان. اور پھر اگر جنت ان کے ہاتھ نہ ہوتی، یہ جنت کے مالک نہ ہوتے، تو ایک دفعہ آپ راستے سے حضرت عمر گزر رہے تھے، حضرت امام حسن حسین کھیل رہے تھے، تو یہ بیچ میں سے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. اور انہوں نے کہا کیوں؟ کہا آپ تو ہمارے نانا کے غلام تھے.
تو انہوں نے کہا بیٹا یہ بات مجھے اس پرچے پہ لکھ کے دے دو کہ کل قیامت میں میں یہ ثابت کر سکوں کہ نواسہ رسول نے بھی گواہی دی تھی، یہ مجھے لکھ کے دے دو۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جن کی تربیت سے بھی زندگیاں بنی، جن کے رونے سے بھی لوگ ہنسے، اور جن کی سخاوت سے لوگ مالدار ہوئے، اور جن کی شہادت سے دین پوری دنیا میں پھیلا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جن کی ثقافت سے بھی کامیابی ہے، شہادت سے بھی کامیابی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی، اور دوران گفتگو آپ نے فتح کا بھی ذکر کیا، کامیابی آپ ہی کا مقدر بنی ہر طرح سے۔ آپ کی زندگی مفتی صاحب، اسی دوران ہمارے پاس ایک خاصہ ہے، ہمارا فخر ہے کہ ہمارے پاس علامہ قمر عباس نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں؟ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، ماشاءاللہ۔ ایک بزم سجی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے گلدستہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہر طبقات زندگی سے، ہر مکتب فکر سے ہمارے پاس ایک پھول موجود ہے، اور اس پھول کی خوشبو سب جگہ جائے گی حکمت رمضان کے فیض سے۔ مفتی صاحب، آپ کی زندگی کا ایک خاصہ ہے، آپ نے خلافت جب آپ کو ملی، اور اس کا آپ نے یقیناً جس طرح سے آپ استفادہ کر سکتے تھے، پہنچا سکتے تھے، وہ بھی کیا، اور ایک خاص موقع پہ آ کے آپ نے صلح کی۔ اس صلح کو بعض اوقات کچھ لوگ شک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا افادیت محسوس ہوتی ہے، کیا اہمیت ہے اس صلح کی، اور کیا یہ ضروری تھا، اس سے کیا فضائل سن میں آتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اویس بھائی آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا۔ ایک بات آپ کی اجازت سے آغاز کلام میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آج جہاں خوشی کا دن ہے تو ہمارے لیے چھوٹے سے غم بھی ہے جی، کہ ہمارے قبلہ سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہم القدسیہ اور قبلہ سید ابوالحسن شاہ منظور ہمدانی کے قریبی عزیز آج روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ہم وہیں تھے، اور وہاں سے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا تو میں ڈائریکٹ یہاں پہنچا، حالانکہ آنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن بہرحال ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں تمام ہی ناظرین سے کہوں گا کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ یہاں جامعہ سلیمانیہ کلفٹن بلاول ہاؤس کے پاس ان کا ادارہ ہے، تو ان کی میت چونکہ گاؤں لے جائیں گے، آبائی علاقے میں، وہاں تدفین ہوگی۔ تو اس موقع پر میں یہ صرف گزارش کروں گا جو حضرات ہمیں سن رہے ہیں کہ بس والے اور ٹرک والے خاص طور پر کسی کی زندگیوں سے مت کھیلیں، گاڑی آپ آہستہ چلائیں، کسی دوسری کی گاڑی کو جب آپ ٹکر ماریں گے تو لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوگا۔ تو اگر ہم سوچ سمجھ کے گاڑی چلا لیں تو میرے خیال میں انسانی جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ کی اجازت سے یہ بات کی ہے۔ آپ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ایک چیز ہے جو آپ کے دل میں کہیں غم۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، قبلہ سید حنیف شاہ صاحب ہمدانی، اللہ ان کی تربت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا، سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ، نہ جانے کیوں آپ نے مشکل سوال ہم سے کیا، تو کوئی بات نہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کے نواسے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، بخاری کی ایک حدیث ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ بے شک۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو اپنے متعلق فرمایا کہ میں سردار ہوں، یا فاطمہ کے متعلق فرمایا یہ سردار ہے، یہ سیدہ ہے، اور یا مولا علی کو کہا، یا حسن کو کہا، یا حسین کو کہا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو جیسے حضرت فرما رہے تھے، یہ ایک بات میں ویسے عرض کر رہا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور حضور کی اہل بیت جنت کی مالک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مالکان کا ذکر بھی ہو گیا، اور جنت کا صحابہ جنتی ہیں اور اہل بیت جنت کی مالک ہے۔ تو اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو یہ جی ٹی وی کے مالک ہیں، اگر مالکان سے تعلق اچھا ہوگا تو میں یہاں آ سکوں گا، مجھے عزت سے بلائیں گے، وگرنہ نیچے گارڈ کہے گا نہیں آؤ تو وہ کہہ دیں گے ان کو نہیں آنے دینا۔ تو اب ہمیں اپنا تعلق اہل بیت سے اچھا رکھنا پڑے گا، تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا، یہ اصولی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد 5 ماہ سے زائد کچھ عرصہ خلافت پر متمکن رہے، اور یہ اصولی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ راشد ہیں، اگرچہ ان کا تذکرہ اس طور پر کثرت سے نہیں ہوتا۔ ان کی خلافت کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کا پرتو سمجھا اور جانا جاتا ہے، لیکن وہ خود سے خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہے، اگر حسن کے 6 ماہ تقریباً شامل نہ کیے جائیں تو وہ 30 سال پورے نہیں ہوتے۔ حضرت امام حسن کے وہ 6 ماہ پورے شامل کریں گے تو 30 سال ہوں گے۔ آپ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ برحق ہیں۔ اور میں اگلی بات آپ کے جو ہے وہ گوش گزار یہ کرنے لگا ہوں کہ امام حسن کی جو خلافت ہے نا، وہ نص سے ثابت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ دو گروہوں کے درمیان صلح کرے گا، سبحان اللہ. اس کے ذریعے سے جو ہے وہ قتل و قتال بند ہو جائے گا اور یہ صلح کرے گا. ظاہر ہے کہ صلح کرنے کے لیے اب یہ اس میں اشارہ موجود ہے، یہ اشارۃ النص ہے کہ صلح کرنے کے لیے جناب حسن کو کسی منصب پر ہونا چاہیے، اور وہ منصب خلافت ہے، جبھی تو صلح ہو سکتی ہے. بے شک. حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں لیکن ان کی خلافت اس طرح سے ثابت نہیں ہے. حضور نے فرمایا ان کو کہو کہ نماز پڑھائیں، تو لوگوں نے کہا کہ جو دین میں آگے ہے اس کو دنیا میں بھی آگے کر دیا جائے. تو حضرت امام حسن کی یہ خصوصیت ہے. حضرت عمر کو چونکہ براہ راست حضرت ابوبکر نے ان کا انتخاب کیا، حضرت عثمان کے لیے کمیٹی بنائی گئی، اور حضرت مولا ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس شورا میں حضرت مولا کا نام تھا اور ان کی خلافت، اور پھر لوگوں نے کثرت سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خلیفہ چنا. میں یہ ظاہری حالات و واقعات کے مطابق بات کر رہا ہوں. تو حضرت امام حسن کی خلافت کا اشارہ حدیث میں بھی موجود ہے. اب حضرت امام حسن جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے درمیان کافی جنگیں ہو چکی ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں جنگ صفین ہوتی ہے، دیگر جو ہے وہ جنگیں ہوتی ہیں. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، کسی کو کہیں مغالطے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ میں یہاں یہ بات عرض کروں، میں اور آپ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں حق پر چلا، اور حق تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے علی کے پیچھے چلا، کیونکہ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. اور یہ بات بالاتفاق ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں جتنے لوگ بھی آئے وہ خطا پر تھے. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ چونکہ حضرت علی کے جانشین ہوئے، اور اس کے بعد جب آپ کے سامنے یہ سارے حالات و واقعات تھے تو آپ نے خون ریزی اور تصادم سے بچتے ہوئے فریق مخالف سے صلح کی. اور یہ صلح کچھ شرائط پر تھی. جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح کی، اور اس صلح کی بابت یہ بات میں آپ کے گوش گدار کر دوں، اس سے لوگ مغالطے کا شکار ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امام حسن شاید ڈر گئے تھے، امام حسن کا یہ معاملہ تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت امام حسن نے انسانیت کی بقا کے لیے یہ صلح کی، اور لوگوں کی جانوں کے ضیاع کو حضرت امام حسن نے بچایا ہے. اس لیے آپ نے صلح کی، اور صلح کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اور مولا امام حسین کا جو ان کا مرتبہ ہے، اس مرتبے پر کوئی اور آدمی نہیں پہنچ سکتا. یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اگر آپ کسی سے صلح کرتے ہیں، جناب حضرت معاویہ سے آپ نے صلح کی، تو اس سے بعض لوگ یہ بھی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جناب جب صلح ہو گئی تو وہ چونکہ بادشاہ وقت اول ملوک اسلام ہو گئے اور ان کے پاس اقتدار آ گیا تو وہ ان سے افضل ہو گئے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. حضرت امام حسن امام حسین ان کی برابری قطعاً کسی صورت بھی نہیں کی جا سکتی. اور صلح کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں پھیلانا کہ امام حسن علیہ السلام، خاص طور پر یہ نواسب زمانہ کا یہ طریق رہا ہے، اور آج بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات کو. اس حوالے سے کسی بھی قسم کی تنقید نہیں کی جا سکتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ صلح کرائے گا، یہ حدیث ہے. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے صلح کرائی، اور صلح شرائط کے تحت ہوئی جو امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ کی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو قتل و قتال کا سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا، اور امام حسن مجتبیٰ کا مقام جو پہلے تھا ویسا ہی تھا، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ گیا. کیونکہ ان کے مقام کو بھلا کون پہنچے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام اور مرتبے کو خود بلند کیا، جیسا بھی حضرت نے فرمایا ہے. تو اس درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. جو مقامات ان کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے. تو اس حوالے سے آخری بات چلتے چلتے آپ کے گوش گداری میں کر دوں کہ حضرت معاویہ، ہمارے یہاں عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک صلح امام حسن نہیں ہوئی تھی تو وہ خلاف ان کا جو حکومت تھی وہ حق پر تو کیا، وہ صحیح حدیث کے مطابق بغاوت پر تھے. اور امام حسن، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمار تجھے جو ہے وہ ایک ایسا گروہ مارے گا جو باغی گروہ ہوگا. اور حضرت عمار بن یاسر صفین میں جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے آپ لڑتے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہو. اس وقت آپ نے مولا مرتضیٰ کے ساتھ وفا کی اور آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، شہادت کے مرتبے کو پایا. تو صلح امام حسن کے بعد اول ملوک اسلام جناب حضرت معاویہ ہوئے، اور ان کی بادشاہت پر امت کا اتفاق ہوا، اور یہ اتفاق ہونا ذات امام حسین کی وجہ سے ہے.
سبحان اللہ، آپ نے ساری مشکل ہی آسان کر دی، اور جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ آپ نے سارے معاملے کو سلجھایا ہے، بہت دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ بہت سے لوگ خواتین و حضرات نہیں ناپ تول پاتے کہ خلفائے راشدین میں سے امام حسن ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ واضح ترین بات آپ نے کر دی، احادیث کا حوالہ بھی آپ نے کر دیا۔ علامہ قمر عباس نقوی صاحب، آپ یہاں موجود ہیں اور آپ سے استفادہ کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ تیسرے دور خلافت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایک طبقے نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو محصور کر دیا، اس وقت حسنین کرمین آپ کی حفاظت فرما رہے تھے، وہ جو دور خلافت ہے اس میں آپ کا کیا کردار رہا بحیثیت جوان، اور وہ ذرا وضاحت سے بیان فرما دیجئے، ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں گفتگو اتنی احسن انداز میں ہو رہی تھی، اور ماشاءاللہ ہمارے تمام علماء نے بڑے اچھے انداز میں ان کے فضائل و مناقب بیان فرما دیے، بہت اچھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دور انتہائی فتنہ اور فساد کا وہ دور کا آغاز ہو چکا تھا، اور آپ کو معلوم ہے خوارج کا ایک دور شروع ہوا۔ یہ ہمارے شاید بچوں کو نہ پتہ ہو، جی، خوارج ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے 2 خلافت کو تسلیم کیا تھا اور 2 خلافت کا انکار کیا تھا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت تو مانی، لیکن حضرت عثمان اور مولا علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا ان کے اپنے نظریے کے مطابق۔ وہ جو خوارج تھے ان کے فتنے بہت عروج پر تھے، اور وہ تمام اسلام میں ایک ایسی مفسدان اور مفسد فی الارض کے طور پر ایک گروہ ایسا سامنے آیا ہے جس نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، تاکہ مقام و منزلت سے لوگوں کو دور کیا جائے اور حق سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ صحیح۔ یہ وہ دور تھا۔ اس دور میں ایک بلوائی تھے، اور ان بلوائیوں کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے حضرت عثمان کو قتل کرے، اور اس کا الزام جو ہے وہ مولا علی کی طرف یا ان کے اہل خانہ کی طرف رکھ دیا جائے۔ اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ پورا ایک جال بچھایا، اور ظاہر ہے مولا کائنات اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے اور سمجھ رہے تھے اور جانتے تھے، اور انہوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اگرچہ چھوٹے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی حفاظت کے لیے بھی مامور کر دیا کہ کوئی فتنہ گر، کوئی مفسد فی الارض وہ ایسا نہ کر سکے۔ صحیح۔ اور بالآخر وہ تاریخ نے لکھا بعد میں، وہ ایک کرتا حضرت عثمان کا جو ہے نا وہ ایک مشہور ہے، جی ایسا ہی کہ جناب وہ لے کر کے اور اٹھے، اور وہ آخر میں بھی فساد کرتے رہے، اور ان کا کام فساد تھا، انہوں نے وہی کیا جو ان کو کرنا تھا، اور پہلی دہشت گردی جو ہے وہ وجود میں آئی۔ پہلی دہشت گردی۔ اور اس کے بعد یہ جو آج بھی جو آپ دیکھتے ہیں مساجد میں، امام بارگاہوں میں، یہ جو قتل و غارت گری اور خودکش بمبار، یہ سب آغاز یہ وہی نسلیں، صحیح، یہ وہی نسلیں جنہوں نے اس زمانے سے یہ فتنہ شروع کیا، قتل و غارت گری شروع کی، مسجد میں مولا کائنات کی شہادت اور قتل کرنا، یہ آغاز اسلام میں ہی انہوں نے اپنی دہشت گردی کا آغاز کر دیا تھا۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں، لہٰذا ان کی داڑھیوں پر، ان کی نمازوں پر، ان کی ٹوپیوں پر، ان کے لباس پر جانا یہ اسلام نہیں، صحیح، یہ اس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کلمۃ الحق ارادۃ الباطل، مولانا نے فرمایا کہ ان کے کلمہ تو حق ہے، یہ بات تو جو کہہ رہے ہیں وہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے ارادے ان کے جو ہے وہ باطل ہیں، باطل ہے، ان کے نظریے باطل ہیں۔ انہوں نے، اور وہ ایک عجیب زمانہ، جناب حسن بصری تک اگر آپ آ جائیں، تو میں نے ابھی کسی چینل پر بات کی تھی، اس زمانے تک آپ آ جائیں تو نام لینا جرم قرار دیا گیا تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ مولا کائنات امام حسن امام حسین علیہ السلام کی مطلب شان میں کوئی بات کہہ نہیں سکتا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں جناب حسن بصری وہ واحد شخصیت ہے جن کا نام حسن تھا، ورنہ اس وقت کے فتنہ گر لوگوں نے اس نام کو بھی رکھنا جو ہے جرم تھا، جو رکھتا تھا اس کے اوپر ظلم کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ اور وہ بھی جناب حسن بصری کا نام اس لیے حسن پڑ گیا کہ ان کی ماں جو تھیں وہ ام سلمہ بی بی ام المومنین ام سلمہ کی کنیز تھیں، لہذا انہوں نے وہ نام رکھا، اور اس زمانے کے اندر وہ خود ایک بڑا مرتبہ تھا، جہاد تھا، سلسلہ تھا۔ تو یہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے حوالے سے گفتگو کریں
تو عدل کو سامنے رکھیں، عدل کو سامنے رکھیں، معیار عدل ہونا چاہیے. معیار عدل کو سامنے رکھیں. ٹھیک. یأمرکم بالعدل والإحسان، عدل کے ساتھ بات کرو اور برابر نہ کر دو. عدل کی تعریف یہ ہے وضع کل شیء علی اصلہ، ہر چیز کو اپنے مقام پر صحیح جگہ ہر پر. شے اپنے مقام پر ہو تو یہ عدل ہے، اگر اس کا مقام ہٹ جائے تو یہ ظلم ہے. واہ. اب وہ چاہے منصب ہو، چاہے محبت ہو، آہا. چاہے کردار ہو، سبحان اللہ. چاہے گفتار ہو، آہا. چاہے کچھ بھی ان سے منسوب کیا جائے، کسی سے بھی، اگر آپ نے وہ بات منسوب کر دی جو بات ان سے صحیح نہیں ہے یا ان کے منصب کے مطابق نہیں ہے تو یہ بھی ظلم ہے. ظلم ہے. اور اگر آپ نے ان کے منصب میں کوئی کمی کی تو یہ بھی ظلم ہے. اللہ اکبر. اور اگر آپ نے کسی اور کو ان کے منصب کے برابر بنایا تو یہ بھی یہ ظلم بھی ہے. ظلم ہے. بہت خوبصورت. العامل بالظلم والمعین علیہ والراضی بہ شرکاء ثلاثتهم، ظلم کرنے والا اور ظلم کی مدد کرنے والا اور ظلم پر راضی رہنے والا، یہ سب شریک ظلم ہے. صحیح. تو تاریخ کے میں بہت ہی زیادہ، جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ میں تاریخ کے جھمیلوں میں نہیں پڑھتا ہوں ہمیشہ، اس لیے کہ یہ ادوار ایسے گزرے ہیں کہ جہاں سب کچھ لکھا گیا تاریخ میں، حدیثیں بھی گھڑی گئیں، اقوال بھی گھڑے گئے، اچھے برے ہر چیز اس کے اندر ڈال دی گئی. اب اس پہ فساد. اب کیا ہوا، تاریخوں کے اوپر جب عقائد مبنی ہوئے اور عقائد ہونا شروع ہوئے تو گروہ در گروہ، گروہ در گروہ بنتے چلے گئے. اور اسلام میں جو ہے نا فرقہ واریت اور یہ ظلم اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نا، حالانکہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس نام کو وہی کلمۃ الحق ارادۃ الباطل، ٹھیک. نام اسلام کا لیا، نام قرآن کا لیا، لیکن ان کے ارادے جو تھے وہ باطل تھے. باطل تھے. میں یہاں ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ یاد رکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تمام کے تمام جو کچھ فضائل و مناقب بیان کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ موجود ہے کتابوں میں، یاد رکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معیار اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، چونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں. ان کی ذات سے کوئی بات منسوب کرنا یہ نہ صرف یہ کہ عدل نہ ہوگا، اگر بات منسوب کی گئی اور وہ بات غلط ہے، منسوب ہو رہی تھی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا ایسا ہی ہے، بلا شبہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب قول رسالت جو بھی ہوگا وہ عین قرآن ہوگا، ایسا ہی ہے. عین حکم الہی ہوگا، عین رضا رب ہوگا. ایسا ہی ہے. کوئی بات ایسی وہ نہیں کہہ سکتے جو قرآن کے مزاج سے ٹکرا جائے. تو یہیں پر ایک معیار ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی جہاں جہاں لکھا، اگر وہ ایسی کوئی باتیں لکھی ہیں جو مزاج قرآن سے ٹکرا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ رسالت کی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ٹھیک. تو اب رسالت کے فیصلے نہیں ہیں، اگر اپنی مرضی سے وہ نہیں کر رہے، وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے اللہ اور اپنے رب کی مرضی سے کر رہے ہیں. اب آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ ٹھیک ہے، محبت سب کو ہوتی ہے. اگر عام زندگی میں دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ناتی نواسے پوتی پوتے رشتے ہیں، ان سے محبتیں ہوتی ہیں، لیکن اس محبت میں عدل میں آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ اور پھر ہم جیسے عام آدمی اور وہ رسالت محبوب رسول اللہ جیسے شخصیت، ان کی ذات آپ سامنے رکھیں گے تو عدل کا پیمانہ کچھ اور خوبصورت گفتگو ہو گئی. ٹھیک ہے. اور بلند ہو جائے گا. جی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ نماز کے حالت میں حسن اور حسین اور امام حسین علیہ السلام پشت پر ہیں اور وہ سر نہیں اٹھا رہے، عین عدل ہے. تو یہ عین عدل ہے، عین رضا رب ہے. سبحان اللہ. بہت گفتگو آپ نے آسان کر دی. عین عدل ہے، عین رضا رب ہے. یہ ان کی ذات، اگر وہ چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے کہ اے رسول، میں نام نہیں لے رہا چونکہ احتراماً، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. جی. تو نہیں ہے. ٹھیک. اللہ نے کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے. نہیں ہے. لیکن اس کے بعد موبائلہ کے اندر آ کے کیا کہا جا رہا، ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم. اب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اللہ اکبر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ. جب اللہ کوئی فیصلے کر دے، دیکھیے معیار کیا ہے. جناب نوح یہ بیٹا نہیں ہے، حالانکہ ہے، وہ کہہ رہے نہیں، اہل میں نہیں ہے، لیکن میرے رب نے کہہ دیا نہیں ہے تو رشتہ ختم. سبحان اللہ. لوط، اس بڑھیا پر عذاب آئے گا تو آئے گا،
حالانکہ زوجہ ہے، لوط کون ہے؟ نبی ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو اب اللہ کے فیصلے معیار ہیں، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جو بات کر رہے ہیں وہ عین رب ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کہہ دی، اور اس اب سے بس یہی پیغام بھی ایک مل جملہ گیا میں ہمیں۔ جی اختتام کر جی دوں کہ حسن نے ظلمت شب کے حصار کو توڑا، آہا حسین کر گئے صحرا میں جنتیں تعمیر۔ آہا بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ بہت اچھی بات انہوں نے فرما دی، اور انہوں نے بھی، میں یہاں پر اختتام کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ ایسے ہی اس میں صرف اتنی سی بات آپ یہ دیں گے کہ بتا دیا اگر اختلاف ہوا، کہا کیا چاہیے، کہا ہمیں تخت چاہیے، ہمیں حکومت چاہیے، کہا لے لے بھائی، تخت لے لے، تاج لے لے، حکومت لے لے، صرف یہ شرائط ہے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے۔ چونکہ اہل بیت کا مقصد یہ بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بندگان خدا کے اوپر اللہ کی حکمرانی رہے اور اللہ کا قانون نافذ ہو، ان کے اوپر کسی اور کو حق حکومت نہیں ہے۔ سبحان، نظام خدا رائج ہونا چاہیے، میں ہوں یا تم ہو، نظام خدا چلتا رہنا چاہیے۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر، اور بہت خاص بات آپ نے کہہ دی۔ تینوں ہی علماء کرام نے میرے لیے مشکل آسان کر دی ہے، اور بہت ضرورت ہے اس وقت کہ عوام سمجھے اس بات کو۔ بہت سی چیزیں ہمارے لیے ایسی ہیں کہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، ایک مختصر سے وقفہ میں لینا چاہتا ہوں، جب لوٹ کر آئیں گے تو دسترخوان بھی یہاں پر ہوگا اور بات بھی عرفان ہی کی ہوگی۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان۔